بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. محترم علماء کرام، حاضرین اجلاس، خواتین اسلام، میرا موضوع ہے شادی بیاہ کے موقع پر یا شادی بیاہ میں ہونے والے منکرات. یہ بات آپ تمام کو اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی ہے، اور کائنات میں ہر چیز کو اللہ نے جوڑے جوڑے سے بنایا ہے. رات کے مقابلے میں دن ہے، صبح کے مقابلے میں شام ہے، نر کے مقابلے میں مادہ ہے، اور مردوں کے لیے اللہ نے عورتوں کو پیدا کیا ہے. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، کہ ہم نے ہر چیز میں جوڑے جوڑے بنائے ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے تمہیں جوڑے جوڑے پیدا کیا ہے. یہ اللہ کا نظام ہے. اللہ نے ہر چیز کو جوڑے میں بنایا ہے، حتیٰ کہ نئی تحقیقات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایٹم میں بھی الیکٹرون کے ساتھ نیوٹرون کو رکھا گیا ہے، اور پہاڑوں میں بھی نر و مادہ پائے جاتے ہیں. لیکن دنیا میں انسان کا معاملہ دیگر حیوانات سے بالکل الگ ہے، بالکل مختلف ہے. اس لیے کہ انسان معاشرے میں اور سماج میں رہتا ہے، اور معاشرہ اور سماج گھر اور خاندان سے بنتا ہے، اور گھر کی بنیاد، خاندان کی بنیاد شادی اور نکاح ہے. گویا ہمارے سماج کی بنیاد شادی ہے، نکاح ہے، اور شادی ہی سے مختلف رشتے قائم ہوتے ہیں، اور آدمی کو ایک دوسرے کے حقوق کا پتہ چلتا ہے. اور اگر شادی نہ کی جائے یا نکاح کا اہتمام نہ کیا جائے تو رشتے معلوم نہیں ہوں گے، اور یہ معلوم نہیں ہوگا کہ کس پر کیا حق ہے. حقوق کی ادائیگی پامال ہو جائے گی. اور اسی طریقے سے شادی بیاہ، شادی کے نہ کرنے کی وجہ سے دیگر معاشرتی خرابیاں ہمارے درمیان پیدا ہو جائیں گی. آج ہم دنیا کے ایک گوشے کا بڑے اچھی طریقے سے مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ یورپ میں، امریکہ میں، جہاں شادی کرنے کو ناقابل توجہ گردانا گیا، مرد و زن کی آزادانہ ملاقاتوں کو، میل میلاپ کو، بغیر شادی کے رہنے کو رواج دیا گیا، تو نتیجہ ہمارے سامنے ہے کہ یورپ کا معاشرہ، امریکہ کا معاشرہ بے شمار مشکلات سے جوجھ رہا ہے. زنا عام ہے، بن بیاہی ماؤں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اور خاص طور پر اولاد الزنا کا مسئلہ انتہائی سنگین رخ اختیار کر گیا ہے. جیلوں میں سب سے زیادہ انہی لوگوں کی تعداد ہے، اولاد الزنا کی تعداد ہے، اس لیے کہ ان کے باپ نہیں ہیں.
انہیں جو صحیح تعلیم اور تربیت دے سکیں، نتیجہ سامنے ہے کہ وہ بے راہ رو ہو گئے ہیں، آوارہ ہو گئے ہیں۔ یہ بڑا مسئلہ امریکہ کے سامنے ہے، یورپ کے سامنے ہے، جو انہوں نے اپنے ہاتھوں اس کو قائم کھڑا کیا ہے اور اس سے وہ نبرد آزما ہے۔ اسی کے ساتھ جب زنا عام ہوتا ہے تو ذہنی بیماریاں، نفسیاتی بیماریاں، اعصابی بیماریاں بھی عام ہوتی ہیں۔ جسمانی بیماریاں تو اپنی جگہ پر ہیں، اس کے ساتھ میں یہ ساری بیماریاں بھی عام ہوتی ہیں، اور جسمانی بیماریوں میں بھی ایسی خطرناک بیماریاں جس کا علاج کرنے سے عصر حاضر کا طب عاجز ہے۔ ایڈز جیسا خطرناک مرض جو پورے عالم کو خوفزدہ کیے ہوئے، ایک رپورٹ کے مطابق یورپ کے کلچر میں یہ دیکھا گیا ہے کہ مرد اور عورت جو میاں بیوی کی حیثیت سے رہتے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے خوفزدہ رہتے ہیں کہ میرا شوہر کہیں باہر سے کوئی ایڈز کا وائرس لے کر نہ آیا ہو، HIV کا مریض بن کر نہ آیا ہو، لہذا وہ آپس میں ایک دوسرے کو ملاقات سے پہلے صلاح دیتے ہیں کہ وہ ڈاکٹری چیک اپ کرا لے۔ یہ نکاح کے نہ کرنے کی بنیاد پر، نکاح شادی نہ کرنے کی وجہ سے پیدا ہونے والے مسائل ہیں، جس سے دنیا کا ایک گوشہ بہت پریشان ہے۔ لہذا نکاح کا نہ کرنا یہ بڑے مسائل کا، مشکلات کا سبب ہے۔ ہم جس ملک میں رہتے ہیں، ہندوستان میں، آج کی تاریخ میں ہمارا ہندوستان بھی ایسے ہی خطرات سے دوچار ہونے جا رہا ہے۔ ملک میں اباحیت کو فروغ دیا جا رہا ہے، لڑکے اور لڑکیوں کے آزادانہ میلاپ کو، لڑکا یا لڑکی کے بغیر شادی کے ایک ساتھ رہنے کو قانونی حیثیت دی جا رہی ہے، کو لیونگ ہے، اور اس قسم کی چیزیں ہیں جس کو قانونی حیثیت دی جا رہی ہے۔ یہ اللہ نہ کرے چند سالوں کے بعد ہندوستان کا بھی وہی حال ہو جائے جو آج یورپ کا ہے، آج امریکہ کا ہے، کہ وہاں بھی ایسے سنگین مسائل پیدا نہ ہو جائیں۔ اسی طریقے سے مسلم معاشرے کا ماحول یہ ہے کہ آج کا مسلم معاشرہ، خاص طور پر پڑھا لکھا طبقہ، اور وہ بچے اور بچیاں جو یونیورسٹیوں میں پڑھ رہی ہیں، ان میں مغرب کی نقالی کا وہ جنون سوار ہے، مغرب کی نقالی کا وہ بھوت سوار ہے کہ وہ آپس میں لڑکا لڑکی ایک دوسرے سے بغیر نکاح کے ملنے میں کوئی برائی محسوس نہیں کرتے، کوئی قباحت محسوس نہیں کرتے، بلکہ اس کو اپنی آزادی گردانتے ہیں۔ جبکہ ہماری شریعت، اسلام کے احکامات، اسلام کی تعلیمات اس سلسلے میں بالکل واضح ہیں کہ ایک لڑکا اور لڑکی، مسلمان لڑکا اور مسلمان لڑکی شادی سے پہلے ہرگز ایک دوسرے سے مل نہیں سکتے، ہرگز ایک دوسرے سے تنہائی میں وہ تنہائی اختیار نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ تم زنا کے قریب مت جاؤ۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زنا کرنے سے منع کرنے کے لیے کہا کہ زنا کے قریب مت جاؤ۔ زنا کے قریب ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ زنا کے اسباب اختیار مت کرو، زنا کے جو دوائی ہیں اور زنا کی طرف لے جانے والی جو چیزیں ہیں ان کو اختیار مت کرو۔ لہذا یہ آزادانہ میل جول، لڑکا لڑکی کا ایک ساتھ گھومنا پھرنا یا ایک ساتھ تنہائی میں رہنا، یہ سب ان اسباب میں سے ہے جو ایک مرد کو، ایک عورت کو، ایک لڑکے کو، ایک لڑکی کو زنا کی طرف لے جاتے ہیں۔ اس سے ہمیں بچنا چاہیے، اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ محترم حاضرین، اسلام چونکہ دین فطرت ہے اور انسانی مسائل کا اس دین میں فطری حل موجود ہے، اسی لیے ہمارے دین نے ہمیں اپنی جنسی ضرورت کی تکمیل کے لیے اور
مرد و عورت کے حقوق کی بحالی کے لیے اور اطمینان و سکون کے لیے اس نے شادی کی ترغیب دی ہے، شادی کرنے پر ابھارا ہے، بلکہ شادی کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ قرآن میں اور حدیث میں شادی سے متعلق تفصیلی احکامات موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نکاح کا حکم دیتے ہوئے فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ کہ اللہ نے کہا کہ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، تم میں جو بے جوڑ ہیں، غیر شادیدہ مرد لڑکے اور لڑکیاں ہیں، تم ان کی شادی کرا دو۔ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ، اگر وہ محتاج ہیں، غریب ہیں، فقیر ہیں، مالی اعتبار سے کمزور ہیں، یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں بے نیاز کر دے گا، تونگر بنا دے گا، بے نیاز کر دے گا۔ واللہ واسع علیم۔ اور پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں یا ایھا الناس اطیعوا اللہ فیما امرکم بہ من النکاح، اللہ تعالیٰ کی بات مان لو جو اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے نکاح کے تعلق سے، یعنی نکاح کیا کرو اور نکاح کرا دیا کرو نوجوان لڑکوں کا اور لڑکیوں کا۔ ینجز لکم ما وعدکم من الغنی، اللہ تعالیٰ تم سے تمہارا اپنا وعدہ پورا کرے گا اور تمہیں مالدار بنا دے گا۔ اور ابن مسعود فرماتے ہیں کہ التمسوا الغنی فی النکاح، کہ نکاح میں مالداری طلب کرو، یعنی مالداری کی طلب کرنے کا مطلب، مالداری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بہت زیادہ مال و دولت شادی کرنے کی وجہ سے آدمی دولت مند ہو جائے گا، بلکہ مالداری کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ضرورتوں کو اللہ تعالیٰ پورا کر دے گا، اسے کسی اور کا محتاج نہیں بنائے گا۔ اگر وہ اللہ کے لیے، اللہ کی رضامندی کے لیے، اللہ کے حکم کی تعمیل میں شادی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کسی کا محتاج نہیں بنائے گا، اسے اللہ تعالیٰ قدر کفاف روزی عطا کرے گا۔ یہی تونگری ہے، یہی مالداری ہے جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا ہے۔ لہذا آیت میں اللہ تعالیٰ نے انکحوا کہہ کر حکم دیا ہے کہ نکاح کراؤ، یہ ہماری ذمہ داری ہے، سرپرستوں کی ذمہ داری ہے، قوم کے بڑوں کی ذمہ داری ہے، خاندان کے بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ جو نوجوان لڑکے اور لڑکیاں شادی کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کی شادی کرائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شادی کا حکم دیا ہے، فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحفظ للفرج، کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو شادی کی طاقت رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ شادی کر لے، اس لیے کہ یہ نگاہ کو پست رکھنے والی ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس حدیث میں نکاح کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسی لیے جمہور علماء یہ کہتے ہیں، خاص طور پر امام مالک رحمہ اللہ، کہ جس آدمی کو شادی کی سکت ہو، جو آدمی شادی کی طاقت رکھتا ہو اور شادی نہ کرنے کی وجہ سے اس کے گناہ میں پڑنے کا اندیشہ ہو تو اس کے حق میں نکاح کرنا، شادی کرنا فرض ہے، واجب ہے اور ضروری ہے۔ اور یہ نکاح اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس سے معاشرے کو پاکیزگی ملتی ہے، کہ جب بندہ نکاح کرتا ہے، ایک لڑکا لڑکی شادی کرتے ہیں تو اس سے شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے، نگاہوں کی حفاظت ہوتی ہے، نگاہیں آوارہ نہیں بن جاتی، نگاہوں میں آوارگی نہیں آتی، حرام چیزوں کی طرف اس کی نگاہیں نہیں اٹھتی ہیں، اور اسی طریقے سے اس کی شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے۔ نکاح کے نتیجے میں ماحول میں پاکیزگی آتی ہے، برائیوں کا سد باب ہوتا ہے۔ اسی لیے نکاح کا شریعت میں حکم دیا گیا ہے۔ اور پھر نکاح کی اسی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے، چونکہ نکاح معاشرے کے لیے، معاشرے کی بہتری کے لیے انتہائی ضروری ہے، نکاح کو اسلام نے انتہائی آسان بنایا ہے۔ نکاح کے تعلق سے بے شمار ہدایات اور تفصیلات ہماری شریعت میں دی گئی ہیں تاکہ نکاح آسان ہو جائے اور لوگ آسانی سے نکاح کر لیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانی سے سادگی کے ساتھ نکاح کرنے کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا آدم النکاح برکتن ایسرہ مؤنتن، کہ جو ہے سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم خرچہ ہے، جس میں کم سے کم خرچہ ہو، کم خرچے والا نکاح یہ سب سے بابرکت نکاح ہے۔ یہاں یہ سوال آتا ہے کہ اسلام میں نکاح کا کیا تصور ہے، کیا کنسپٹ ہے؟ تو نکاح میں جو چیزیں ضروری ہیں اس کو علماء نے بیان کیا ہے کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ لڑکے اور لڑکی کی تعین، یہ پہلی بنیادی ضرورت ہے نکاح کے لیے کہ میاں بیوی کی تعین کی جائے۔ اور دوسری چیز ہے لڑکی کی طرف سے ولی کا ہونا، ولی یہ ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا نکاح الا بولی، بغیر ولی کے نکاح نہیں ہوتا۔ دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل ثلاثا، کہ اللہ کے نبی نے کہا جو بھی عورت اپنے ولی کی سرپرست کی اجازت کے بغیر نکاح کر لیتی ہے، شادی کر لیتی ہے، اس کا نکاح باطل ہے، وہ نکاح نہیں ہوا۔ آپ نے 3 مرتبہ کہا نکاح ہوا باطل، نکاح ہوا باطل، نکاح ہوا باطل، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے۔ آپ نے 3 مرتبہ یہ بات فرمائی۔ اس لیے ولی کا ہونا ضروری ہے۔ جب ہم نے نکاح میں ولی کی شرط کو ختم کر دیا تو ہمارے سامنے ایسی شکلیں آئیں جو ہمارا سر جھکا دینے والی ہیں کہ بچیاں گھر سے بھاگ کر کورٹ میرج کرنے لگی، گھر سے بھاگ کر شادیاں کرنے لگی۔ یہ ولی کی شرط کو ختم کرنے کا یہ شاخسانہ ہے۔ اس لیے کہ ولی یہ لڑکی کا سماجی ذمہ دار ہوتا ہے۔ اگر لڑکی پر ظلم ہو، زیادتی ہو تو وہ اس کو انصاف دلاتا ہے۔ اسی لیے شریعت نے ولی کی شرط لگائی ہے کہ ولی کا ہونا چاہیے۔ یہ دوسری چیز ہے۔ تیسری چیز جو نکاح کے لیے ضروری ہے وہ مرد و عورت کا ایجاب و قبول ہے کہ جو ہے مرد اور عورت سے نکاح کی مجلس میں ایجاب و قبول کرایا جائے گا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ولی کی شرط کے ساتھ ساتھ لڑکی کی رضامندی کو بھی شریعت نے ملحوظ رکھا ہے کہ لڑکی سے بھی رضامندی لی جائے گی نکاح کے موقع پر، اور تبھی یہ نکاح جو ہے منعقد ہوگا۔ اور چوتھی چیز ہے کہ نکاح 2 گواہوں کی موجودگی میں انجام دیا جائے، تاکہ کل کو کوئی آدمی کسی کی بیوی کے بارے میں، کسی کی بیٹی کے بارے میں جھوٹا دعویٰ نہ کر سکے۔ اسی لیے نکاح کے موقع پر 2 گواہوں کو جو ہے مقرر کرنا شریعت کا حکم ہے۔ اسی کے ساتھ ایک حکم یہ بھی ہے، ایک چیز اور ضروری ہے نکاح کے لیے کہ مرد عورت کو مہر دے، مرد عورت کو مہر دے۔ مہر کا ادا کرنا، مہر کا دینا یہ ضروری ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، کہ تم عورتوں کو ان کا مہر خوش دلی سے، خوشی سے دیا کرو، رضامندی سے دیا کرو۔ تو مہر کا ادا کرنا یہ ضروری ہے، اور لہذا مہر کا ادا نہ کرنا، یا کہ مہر کے بارے میں یہ سوچنا کہ یہ طلاق میں مانع ہے، رکاوٹ ہے، یہ سب جہالت کی باتیں ہیں۔ بلکہ یہ مہر یہ عورت کا پہلا حق ہے جو اسے دیا جانا چاہیے، اور پھر یہ مہر کی ادائیگی یہ اس بات کی علامت بھی ہوتی ہے کہ اب عورت کے نان نفقے کی ذمہ داری اس کے شوہر پر عائد ہو رہی ہے، جو اسی عقد کے ساتھ یہ بات اس کی علامتی طور پر وہ مہر کے طور پر اس کو دے رہا ہے۔ تو لہذا یہ جو ہے یہ کچھ چیزیں ہیں، یہ 6 چیزیں ہیں۔ اگر یہ چیزیں پائی جائیں تو اسلامی روح سے، شریعت اسلامیہ میں نکاح ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں جو نکاح میں ہماری تقریبات میں دیکھنے کو ملتی ہے، نکاح کی مجلسوں میں، نکاح سے پہلے یا نکاح سے بعد جو چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں، اس کا اسلامی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا اسلامی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں ہے، سوائے ولیمے کے، جو نکاح کے بعد لڑکے کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ولیمہ دے، اور یہ ولیمہ صرف لڑکے کی طرف سے ہوگا، لڑکی کی طرف سے نہیں ہوگا۔ اور جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں نکاح کی مجلس میں، یا نکاح سے پہلے یا نکاح کے بعد،
وہ ساری کی ساری چیزیں یا تو ہماری اپنی ایجاد کردہ ہیں یا غیروں کی نقالی ہے یا یہ کہ وہ مغرب سے آئی ہوئی چیزیں ہیں یا ہم جس کلچر میں رہتے ہیں ہندوانہ کلچر وہاں سے لی ہوئی چیزیں ہیں، چاہے وہ جہیز کی شکل میں ہو، وہ بارات کی شکل میں ہو یا کسی اور شکل میں ہو، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ غیروں سے لی ہوئی ہے۔ چنانچہ خلاصہ یہ ہے کہ نکاح یہ اسلام نے نکاح کو انتہائی آسان رکھا ہے اور یہ آسانی سے انجام پانے والا ایک عقد ہے، ایک ایگریمنٹ ہے جو مرد اور عورت کے درمیان میں ہوتا ہے، جس میں مرد پر بہت ساری ذمہ داریاں عائد کی جاتی ہیں، جو معاشرتی ذمہ داریاں بھی اس پر عائد ہوتی ہیں اور دینی اعتبار سے بھی مرد پر عورت کے تعلق سے اس ایگریمنٹ میں ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ اور اگر نکاح نہ کیا جائے، نکاح کے بغیر مرد اور عورت ایک ساتھ ازدواجی تعلقات قائم رکھیں تو اس سے جہاں خاندان ختم ہو جاتے ہیں، رشتے ناپائید ہو جاتے ہیں، وہیں عورت کا استحصال لازم آتا ہے، وہاں مرد کی عیاشی کا وہ اظہار ہے۔ لہذا ہمیں ان تمام غیر اسلامی طرز سے، غیر اسلامی چیزوں سے بچنا اور پرہیز کرنا چاہیے۔ ہم جس ملک میں ہندوستان میں رہتے ہیں تو ہندوستان میں شادی بیاہ کی تقریبات کے موقع پر بہت ساری چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اگر غور کریں گے تو ان ساری رسم و رواج کے پیچھے یا ان ساری غیر شرعی چیزوں کے پیچھے ایک سبب یہ ملتا ہے کہ ہمارے مسلم معاشرے میں ریا و نمود کا، دکھاوے کا بڑا شوق ہے کہ جو ہے لڑکی والے ہوں یا لڑکے والے ہوں، دونوں طرف سے شادی کے موقع پر دکھاوے کو اپنا ایک دکھاوا اختیار کرتے ہیں، بہت زیادہ دکھاوے میں جو ہے وہ مبالغہ کرتے ہیں، دکھاتے ہیں۔ لڑکی والے اپنی حیثیت، لڑکے والے اپنی حیثیت، بلکہ اپنی حیثیت سے زیادہ، اور بعض دفعہ یہ دکھاوا جو ہے ان کی مجبوری بن جاتی ہے کہ جو ہے لوگ کیا کہیں گے، خاندان والے کیا کہیں گے، اگر یہ نہیں کریں گے تو وہ کیا کہیں گے، تو اس طریقے سے ان کی مجبوری بن جاتی ہے۔ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو دولت سے نوازا ہے وہ اپنے دولت کے نشے میں بڑا دکھاوا، ریا، نمود کرتے ہیں اور بے جا اسراف کرتے ہیں۔ تو لہذا یہ دکھاوا ایک بیماری ہے، یہ مردوں میں بھی پائی جاتی ہے لیکن یہ بیماری عورتوں میں کچھ زیادہ ہی پائی جاتی ہے۔ عبداللہ بن عمر کی ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من لبس ثوب شہرت البسہ اللہ ثوب مذلت یوم القیامہ ثم الہب فیہ نارا۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی دنیا میں شہرت کا لباس پہنے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے ذلت کا لباس پہنائے گا اور اس پہ آگ بھر دے گا۔ شہرت کا لباس کیا ہے؟ اللہ نے آپ کو دولت دی ہے، اللہ نے آپ کو نوازا ہے، آپ اچھے کپڑے پہنتے ہیں، اچھا کھاتے ہیں، اچھا پہنتے ہیں، تو یہ اس کی اجازت ہے، یہ تحدیث نعمت ہے، یہ نعمت کا اظہار ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ لیکن شہرت کے لباس سے مراد کیا ہے؟ علماء نے اس کی متعدد صورتیں بیان کی ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ آدمی شاندار لباس اس لیے پہنتا ہے تاکہ اس کی لباس کے چرچے ہوں، لوگ اس کے لباس کے چرچے کریں، اس کے بارے میں جو ہے لوگ باتیں کریں، وہ لہذا چرچے میں رہنے کے لیے شاندار لباس پہنتا ہے، یہ لباس شہرت ہے جو ممنوع لباس ہے۔ اسی طریقے سے شہرت کے لباس سے مراد یہ ہے کہ آدمی ماحول اور معاشرے کے برعکس ایسا کوئی لباس جس کی تراش خراش بڑی عجیب و غریب ہو، جس کے رنگ بڑے عجیب و غریب ہوں، وہ اس قسم کے لباس پہنتا ہے جو عام معاشرے کے لباس کے خلاف ہیں، تاکہ لوگ اس کے بارے میں گفتگو کریں، تاکہ لوگ اس کے بارے میں چرچا کریں، تو یہ بھی لباس شہرت ہے۔ تو اسی طریقے سے لباس شہرت کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ آدمی اپنی حیثیت کو چھوڑ کر غریبوں مسکینوں کا لباس اختیار کرے تاکہ لوگ اسے بڑے متقی کہیں، پرہیزگار کہیں، تو یہ بھی لباس شہرت کے مفہوم میں داخل ہے۔ اور اسی طریقے سے لباس شہرت یہ بھی ہے کہ جو ہے آدمی کسی قوم کا لباس اختیار کرے اور ان کے طور طریقے اپنائے،
جیسا کہ آج کل ہمارے معاشرے میں لڑکے اور لڑکیوں میں رواج ہے کہ وہ فلمی ہستیوں کے طرز کے کپڑے پہنتے ہیں، ان کے اطوار و انداز میں گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بھی لباس شہرت ہے، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی ایسا لباس پہنے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے ذلت کا لباس پہنائے گا۔ اور اس کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ جو ہے لباس شہرت کی کہ آج کہ عورتیں، خاص طور پر عورتیں ایسا لباس پہنیں جس سے ان کا بدن چھلکتا ہو، ان کا بدن نظر آتا ہو، یعنی لباس پہننے کے باوجود وہ ننگی نظر آتی ہوں، ان کے جسم کے اعضاء نظر آتے ہوں، تو یہ بھی لباس شہرت میں داخل ہے۔ اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ ایک دوسری روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں صنفان من الناس، صنفان من اہل النار لم ارہما، اللہ کے نبی فرماتے ہیں دو قسم کے لوگ ہیں، جہنمیوں کی دو قسمیں ہیں، لم ارہما، میں نے ان دونوں کو دیکھا نہیں ہے، اللہ کے نبی میں نے ان کو دیکھا نہیں، مطلب اللہ کے نبی کے زمانے میں یہ دونوں قسمیں موجود نہیں تھی، یعنی مستقبل میں یہ قسمیں موجود ہوں گی۔ ان میں سے پہلی قسم آپ نے فرمایا قوم معهم سیات کاذناب البقر یضربون بها الناس، کہ جو ہے پہلی قسم ان لوگوں کی ہوگی جن کے ہاتھ میں کوڑے ہوں گے گائے کے دم کے مانند، جس سے وہ لوگوں کو ماریں گے، یعنی اس سے مراد وہ ظالم لوگ ہیں جو دولت کے نشے میں، عہدے کے نشے میں یا اپنی مالداری کے نشے میں لوگوں پر ظلم کریں گے، یہ ظالم قسم کے لوگ ہوں گے، تو یہ جہنم میں جانے والے ہیں۔ یہ جہنمیوں کی پہلی قسم ہے۔ اور جہنمیوں کی دوسری قسم ان عورتوں کی ہے جو فیشنیبل ہوں گی، جو فیشن کا طرز اختیار کریں گی، فیشنیبل ہوں گی، لہذا اللہ کے نبی نے ان فیشنیبل عورتوں کی کچھ علامتیں بتائی ہیں، ان کی کچھ خاصیتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی ہیں۔ فرمایا کہ کاسیات عاریات مائلات ممیلات رؤوسہن کاسنیمۃ البخت المائلہ، کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ جو ہے دوسری قسم کی عورتیں جو فیشنیبل ہوں گی وہ ایسی ہوں گی کاسیات عاریات، کپڑے پہنی ہوئی ہوں گی لیکن مگر ننگی ہوں گی، کپڑے پہنی ہوئی ہوں گی مگر ننگی ہوں گی۔ علماء نے اس کے 3 مطلب بیان کیے ہیں، یعنی وہ ایسے کپڑے پہنیں گی کہ جگہ جگہ سے ان کے بدن کے اعضاء کھلے ہوں گے، جن کو ڈھکنا چاہیے، جن کو چھپانا چاہیے، لیکن وہ بدن کے حصے کھلے ہوں گے۔ ایسے آج ہمارے زمانے میں ہم اس کو آسانی سمجھ سکتے ہیں، یہ موجود ہے یہ قسم کے لوگ۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کاسیات عاریات، ان کا ایسے تنگ کپڑے پہنیں گے، ایسے چست کپڑے پہنیں گے کہ بدن کا ہر حصہ کپڑے کے اندر سے نظر آئے گا، ہر جسم کا ہر انگ نظر آئے گا، کاسیات عاریات۔ تیسری قسم ان عورتوں کی ہوگی، تیسرا مطلب یہ ہے کاسیات عاریات کا مطلب یعنی اتنے مہین اور اتنے باریک کپڑے پہنیں گی کہ کپڑوں کے اندر سے ان کی جسم کی رنگت، ان کا جسم پورا چھلکتا ہوگا، نظر آتا ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جہنمی ہیں، یہ عورتیں جہنمی ہیں، جہنم میں جائیں گی اور یہ جہنم کی بو بھی نہیں سنیں گی، حالانکہ جنت کی بو بھی نہیں سنیں گی، اس لیے کہ جنت کی بو بہت دور سے وہ سنگھی جا سکتی ہے۔ تو لہذا ہمیں اس سلسلے میں دکھاوا اور شہرت طلبی جو ہمارے اندر ہے، جس کی بنیاد پر ہم دکھاتے ہیں شادی بیاہ کے موقع پر، بہت سارے رسوم و رواج اس کی وجہ سے وجود میں آئے ہوئے ہیں، تو اس پر قابو پانے کے لیے ہمیں اپنی اس مرض کا علاج کرنا ہوگا کہ جو ہے ہم دکھاوے کو چھوڑ دیں، شہرت طلبی کو اپنے اندر سے نکال دیں، تبھی جا کر کے جو ہے ہمارے اندر یہ برائی ہماری ختم ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے شادی بیاہ کی تقریبات میں جو منکرات عموماً ہمیں نظر آتے ہیں وہ ہے مرد و زن کا اختلاط، عورتوں اور مردوں کا اختلاط، یعنی عورتیں اور مرد ایک ہی جگہ پر آ جائیں، چاہے ڈائننگ ہال میں ہوں یا دوسرے ہال میں ہوں یا ایک ڈائس پہ ہوں، کہیں بھی ہوں، عورتوں اور مردوں کا اختلاط یہ یقیناً اسلامی شریعت کی تعلیمات کے منافی ہے، اس کے مخالف ہے۔ اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم دیا ہے کہ وہ اجنبیوں سے، غیر مردوں سے پردہ کریں، اور پردہ کرنے کے بجائے وہ بنا و سنگار کے ساتھ غیر مردوں کے سامنے آئیں، اسٹیج پر آئیں یا ایک حال میں آئیں اور دیگر مواقع پر آئیں، مردوں میں خلط ملط ہو، یہ اسلامی تعلیمات کے سراسر منافی ہے۔
اس کو ختم کرنا چاہیے، اور اس سلسلے میں جو قوم کے ذمہ داران ہیں، گھر کے بڑے ہیں، ان کو اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور خود عورتوں کو بھی اللہ کے احکام، اللہ کا حکم مانتے ہوئے، اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح شادی بیاہ کی تقریبات میں جو منکرات ہیں، ان میں سے ایک منکر یہ ہے کہ شادی بیاہ میں بہت زیادہ مال کا ضیاع ہوتا ہے، مال ضائع کیا جاتا ہے، کہ لوگ جو ہے مختلف شکلوں میں مال کو ضائع کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اسراف سے، تبذیر سے منع فرمایا ہے کہ جو ہے مال میں فضول خرچی نہ کی جائے اور اس تبذیر سے کام نہ لیا جائے، اس لیے کہ اس سے جہاں ہمارا مال ضائع ہوتا ہے وہیں غریبوں کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے، وہیں غریبوں کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے۔ اسی لیے جہاں تک ہو سکے نکاح کو سادگی کے ساتھ انجام دینے کی کوشش کرنا چاہیے، اور ہمارے نکاحوں میں سے، شادیوں میں سے جو ایسے رسوم و رواج جو فضول خرچی پر مبنی ہیں، جس میں اسراف ہوتا ہے اور جس میں بیجا فضول خرچیاں ہوتی ہیں، اس کو ختم کرنا چاہیے، چاہے وہ ہلدی کی رسم ہو، مہندی کی رسم ہو، یا جہیز کا مطالبہ کرنا ہو، یا بارات کی شکل میں آنا ہو۔ یہ تمام قسم کی جو رسمیں ہیں جو ہمارے درمیان میں پائی جاتی ہیں، یہ اسراف اور فضول خرچی کے ناحیے سے ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ نے بچنے کی تلقین کی ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک یہ کہ جو ہے ہم جہیز کا مطالبہ کریں، یہ جہیز کا لینا، اس کا مانگنا، یہ مال ناجائز طریقے سے، غلط طریقے سے کھانے کے مترادف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ تم آپس میں اپنے مال کو غلط طریقے سے مت کھاؤ۔ اکل بالباطل کی شکل جہیز کا مطالبہ کرنا ہے۔ اسی طریقے سے جہیز کا مطالبہ کے علاوہ اگر ہم نقدی کا مطالبہ کرتے ہیں، روپے پیسے کا ڈیمانڈ کرتے ہیں، یا ایک کہ جو ہے ہم اور گھوڑے جوڑے کی رقم وغیرہ کا ڈیمانڈ کرتے ہیں، یہ ساری صورتیں جو ہے وہ غلط طریقے سے مال کھانے میں شامل ہے، جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا ہے۔ لہذا مسلمان ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان تمام غلط شکلوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور اپنے آپ سے دور رکھیں۔ اور اسی طریقے سے جو ہے لڑکی والوں پر غیر ضروری جو ہے دعوت کے انتظام کا دباؤ ڈالنا اور ان سے مطالبہ کرنا، یہ بھی اکل المال بالباطل کی شکلوں میں سے ایک شکل ہے۔ تو یہ ساری شکلیں جو ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں، اس کا علاج ہمیں کرنا چاہیے، اس سے ہمیں رکنا چاہیے۔ اور میں آخر میں یہ ایک حدیث سناتے ہوئے اپنی بات ختم کروں گا کہ قوم کے علماء کو، رہنماؤں کو، اور اسی طریقے سے ملت کے بڑے لوگوں کو، اور پھر گھر کے جو بڑے ہیں، چاہے وہ لڑکی کے گھر والے ہوں یا لڑکے کے گھر والے ہوں، ان سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سننا چاہیے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ جو ہے تم میں سے جو آدمی منکر دیکھے، کوئی غلط بات دیکھے، خلاف شرع کام دیکھے، فلیغیرہ بیدہ، اس کو اپنے ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے بدلنے کی کوشش کرے، اس کو ختم کرنے کی، مٹانے کی کوشش کرے۔ فإن لم يستطع فبلسانہ، اگر اس کی سکت نہیں ہے تو زبان سے اس کی برائی بیان کرے، اس کی قباحت بیان کرے، اور لوگوں کے سامنے اس کی برائی بیان کرے۔ فإن لم يستطع فبلسانہ، اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو وہ اپنے دل سے اس کو برا جانے اور وہاں سے وہ چلا جائے، وہاں سے وہ نکل جائے، اس جگہ پر وہ باقی نہ رہے، رکا ہوا نہ رہے، بلکہ وہاں سے چلا جائے۔ یہ اس کے بارے میں کہا وذالک اضعف الایمان، اور دل سے برا جاننا یہ ایمان کا کمزور حصہ ہے۔ تو ہمارے جو ذمہ داران ہیں، اور لڑکے اور لڑکی کے گھر کے جو افراد ہیں، جو مرد حضرات ہیں، وہ غور کریں کہ جو ہے وہ ان تمام رسم و رواج سے جو سمجھوتا کر رہے ہیں اور اس کو انجام دینے میں وہ مدد کر رہے ہیں، تو وہ ان کا ایمان کس درجے گر رہا ہے، وہ ایمان کے کس درجے کو پہنچ رہے ہیں، وہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر کے اور دیگر افراد کے ایمان کے لیے بھی خطرہ، ان کے ایمان کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ لہذا اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اور معاشرے کو ان غلط رسم و رواج سے پاک کرنے کے لیے ضروری ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو فریضہ ہے اس کو ہم بخوبی انجام دینے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔